بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج کے درس کا موضوع ہے کہ معاشرے کے کمزور بے سہارا افراد کے ساتھ حسن سلوک کا اجر و ثواب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس یتیم پر سختی نہ کریں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والوں کو نہ جھڑکے۔ اسی طرح اللہ کریم نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ اے مال والو، تمہارے مالوں کے اندر میں خدا نے محروموں اور سوال کرنے والے سوالیوں کا حق میں نے رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا یہ کردار بیان کیا ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، کہ وہ اللہ کی محبت میں اپنا مال یتیموں، مسکینوں اور قریبیوں، کمزوروں پر خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن مجید کے اندر اس حوالے سے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کہ آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جو جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو، بس یہی وہ بدبخت ہے جو دھکے دے کر نکالتا تھا یتیم کو، اور نہ ہی وہ دوسروں کو، غریب کو کھانا کھلانے پر رغبت دلاتا تھا۔ اسی طرح حدیث طیبہ کے اندر نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، کہ میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا، اس کی ذمہ داری کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ تو آقا کریم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کہا کہ وہ جنت میں بھی جائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دے گا۔ کس کو؟ جو کسی یتیم، وہ یتیم بانجا ہے، یتیم بھتیجا ہے، یا کوئی بھی محلے پڑوس پہ کوئی یتیم بچہ ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہو تو محبوب کریم کی طرف سے اتنی بڑی بشارت کے حقدار ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بیوہ عورتوں، مسکینوں کے لیے کوشش کرتا ہے ان کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، تو نبی کریم نے فرمایا وہ اسی طرح ہے گویا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، گویا وہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے اور سستی نہیں کرتا، گویا وہ اس طرح ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اور کبھی روزہ نہیں چھوڑتا۔ یعنی یہ تین نیک اعمال کا ثواب اور اس کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے کہ جو بے سہاروں کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک معاشرے کے کمزور جنہیں کوئی نہیں پوچھتا، ہمارے آقا نے ان کو عزت اور مرتبہ کا مقام دیتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ بئس الطعام طعام الولیمہ یدعا الیہ الاغنیاء ویترک الفقراء۔ نبی رحمت نے فرمایا کہ برا کھانا، بری دعوت ولیمے کا کھانا ہے کہ جس کے اندر تم امیروں کو تو بلاتے ہو، مالداروں کو تو دعوت دیتے ہو، لیکن غریبوں اور فقیروں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو فرمایا وہ برا ولیمہ ہے، وہ بری دعوت ہے کہ جس میں تم غریبوں اور کمزوروں کو نہ بلاؤ۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دعا کی اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأۃ، کہ اللہ میں کمزوروں یعنی یتیم اور عورت کی حق تلفی کو سخت گناہ سمجھتا ہوں، یعنی یہ اس کو گناہ نبی کریم نے شمار کیا۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات بیان کی، ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور حضور کی محبت کا تقاضا ہے کہ آقا کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے کمزوروں میں تلاش کرو، فَإِنَّمَا تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، کیونکہ انہی کمزوروں کی وجہ سے ہر میدان میں خدا کی طرف سے تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے، اور تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے ان کمزوروں کی وجہ سے دیتا ہے۔ اب دیکھ لیں معاشرے کے کمزور بے سہارا لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، اور ہمارے آقا نے اس حوالے سے کتنی رغبت دلائی ہے
کہ تم ان کے ساتھ تعاون کرو، نیکی کرو، اور ان کے ساتھ نیکی کرنے والا جنت میں جائے گا۔ تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا اس پہلو کو اجاگر کرنے اور عملی طور پر اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔